یہ امتحان ہے، یہ ہے امتحان ایمان کا کہ تمہیں ہمارے کہنے پر کتنا یقین ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مجھے نہیں خبر، میں نہیں جانتا، تو کفر کے لیے نبی کی بات میں شک کر لینا کافی ہے۔ کفر کے لیے نبی کی بات کا یقین نہ کرنا کافی ہے۔ ایمان بالغیب اسی کو کہتے ہیں کہ جس چیز کو تم نے نبی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ جس بات کی خبر دے رہے ہیں اس کو اپنی نظر اور اپنے معائنے سے زیادہ یقینی مانو۔ چنانچہ خزیمہ نے گواہی دی، آج ہمارے خزیمہ تم نے کیسے گواہی دے دی؟ تم ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معمولی گھوڑا، اس کے بارے میں آپ مجھ سے گواہی چاہ رہے ہیں؟ آپ نے ہمیں جنت کی، دوزخ کی، قبر کی، حشر کی، ملائکہ کی، عرش کی، کرسی تک کی خبریں دی ہیں، آپ نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا ہے، ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا، ہم ان تمام چیزوں کا یقین کرتے ہیں محض آپ کے کہنے کی وجہ سے۔ جو ذات اتنی بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں غلط نہ کہے، وہ ایک گھوڑے کے بارے میں کیا جھوٹ بولے گی؟ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خرید لیا تھا صرف آپ کے کہنے کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد خزیمہ جس بات کے بارے میں گواہی دیں، ان کی گواہی دو گواہوں کے برابر مانی جاوے، تنہا کی گواہی دو کے برابر۔ اس کو کہتے ہیں سچا مومن۔ میرے محترم دوست بزرگوں، اس لیے میں عرض کر رہا کہ اصل میں ہم ایک طرف دیکھتے ہیں تمام مادی شکلیں، ایک طرف دیکھتے ہیں دین اور دین پر وعدے، فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کیا کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین لانے کے لیے تمام مادی شکلوں کا سب سے پہلے انکار کیا جائے۔ اس لیے کلمہ کا پہلا جز ہے اللہ کے غیر کا انکار۔ کلمہ کا پہلا جز ہے کہ تمام شکلوں کا انکار کرو اللہ کے مقابلے میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری شکلوں کے انکار سے ہی اللہ کا تعارف کروایا ہے۔ توجیہ اسی کو کہتے ہیں، توجیہ اس کو کہتے ہیں کہ رخ اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات کی طرف پھر جاوے۔ اللہ رب العزت امتحان کے لیے ایسے حالات لاتے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یقین کہاں تک بنا ہے، یقین کہاں تک بنا۔ اس کے لیے وہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں کہ ان کے ایمان کو جانچنا ہے کہ ایمان کتنا سیکھا ہے۔ چنانچہ جب جبرائیل توپ کے اندر داخل ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا تھا، وہاں اپنے ساتھ پہاڑوں کے اور سمندر کے فرشتوں کو لے کر کہ فرمائیے کیا حکم ہے، آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ فرمایا اما الیک فلا، ہمیں تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے۔ کہ اچھا آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے کہ نہیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو روایت میں ہے کہ اللہ سے کہیے کہ اللہ سے تو جب کہوں جب اللہ میرے حال سے بے خبر ہو۔ جب سب کچھ حالات ان کی طرف بلانے، ان کے معصیہ کا انکار کرنے کی وجہ سے ہیں، تو ایسی ذات کو کیا خبر کروں جس کے حکم پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میں اس سے کہوں کہ یہ ہو رہا ہے، میں اس سے کہوں کہ یہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آگ کو حکم براہ راست دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اللہ نے آگ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا ہے، کوئی سبب اللہ نے آگ کے لیے استعمال نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ کی ذات سے براہ راست استفادے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ حضرت فرماتے تھے اللہ کی ذات سے وہ استفادہ کر سکیں گے جو اپنے اللہ کے درمیان کائناتی نقشوں کو، یعنی کائناتی نقشے کیا،
جو اپنے اللہ کے درمیان اللہ کے غیر کو ذریعہ قرار نہ دیں، وہی اللہ کی ذات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، سمجھنے کے لیے میں ذرا آسان عرض کر دوں کہ 4 اسباب ہیں ایمان کے سیکھنے کے لیے۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی توحید کو یعنی روزانہ کا وظیفہ ہے، روزانہ کا کام ہے کہ روزانہ کی ملاقاتوں کا مقصد ہے۔ 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرنا، اس کی حکمت، اس کی ضرورت ہی یہی ہے کہ تم ایک نماز کے بعد سے اگلی نماز کے درمیان کا وقت گشت و ملاقات کے لیے فارغ کر رہے ہو، وہ اگلی نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہو۔ میرے محترم دوستو بزرگ عزیزوں، میں درمیان میں ایک بات عرض کروں۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا صاحب کی وفات کے بعد جو پہلا رمضان کیا، اس میں تمام کام کرنے والوں کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں یہ عجیب تحریر حضرت کی۔ ہمارا معمول ہے کہ ہم رمضان مبارک سے پہلے وہ تحریر سارے صوبوں کو، سارے ذمہ داروں کو بھجواتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں کہ آیا رمضان کا مہینہ یہ محض خلوت اور عبادت کے لیے ہے، یا اس مہینے میں دعوت اللہ کا عمل باقی مہینے سے زیادہ مؤثر اور اللہ کی طرف سے تائید لیے ہوئے ہے۔ چنانچہ اس میں نے لکھا ہے کام کرنے والوں کو کہ امت اس محنت کو محض کلمہ نماز صحیح کرنے کی تحریک سمجھ رہی ہے، اس لیے اس کام کو اہمیت نہیں دیتی۔ امت اس کام کو محض کلمہ نماز صحیح کرنے کی تحریک سمجھ رہی ہے، اس لیے اس کام کو اہمیت نہیں دیتی، حالانکہ دعوت کا مقصد اپنے کلمہ نماز کے اندر نور اور جلا پیدا کرنا اور تمام اعمال کو سطحیت کے بجائے دعوت کے ذریعے سے حقیقت پر لانا اور ان کے اندر نور اور جلا پیدا کرنا، یہ گشت اور ملاقاتوں میں دعوت دینے کا مقصد ہے کہ جس سے اس دعوت کے ذریعے ہمارے اعمال سطحیت کے بجائے حقیقت اختیار کر لیں اور تمام اعمال کے اندر نورانیت اور روحانیت پیدا ہو جاوے۔ یہ ہے دعوت کا مقصد۔ امت اس کام کو صرف کلمہ نماز صحیح کرنے کی تحریک سمجھ رہی ہے، اس لیے اہمیت نہیں دے رہی۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کام کو وہ کریں جن کا کلمہ نماز صحیح نہیں ہے، تاکہ اللہ کے راستے میں نکل کر یہ اعمال سیکھ لیں۔ جب سیکھ لیں تو پھر اس محنت کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرنا گشتوں کے لیے، اس کی حکمت اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام مادی شکلیں جنہوں نے اعمال کو مغلوب اور بے اثر کیا ہوا ہے، ان تمام مادی شکلوں کا انکار کرتے ہوئے آؤ نماز کی طرف، تاکہ یہاں جب یہ تو اللہ اکبر کہے تو اس سے پہلے ان تمام بڑوں کی چھوٹائی بیان کر چکا ہو کہ یہاں اب تکبیر کہنے میں تجھے اللہ کی بڑائی کی حقیقت معلوم ہو۔ ورنہ جو شخص 2 نمازوں کے درمیان اللہ کے غیر کو بڑا کہتے ہوئے اب آیا ہے نماز کی طرف، اس کو اللہ اکبر میں اللہ کی کبریائی کی حقیقت اور اس کا تأثر اور اس کے غیر کی چھوٹائی کا یقین یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے جب وہ اس نماز سے پہلے گشت میں اللہ کی بڑائی کو بیان کر کے نہیں آیا؟ میں کیا عرض کروں میرے دوستوں، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ گشت بے نمازیوں کو نمازی بنانے کے لیے ہے، آ گئے تو ان کا بھلا ہے، نہ آوے تو میرا کیا نقصان ہے؟ خوب سمجھ لو، اس دعوت کے دینے کا میری اپنی ذات سے، میرے گشت سے کیا تعلق ہے؟ میرے یقین کی تقویت اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہونے کا کیا تعلق ہے؟ خوب سمجھو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا سبب یہ ہے ایمان کے سیکھنے کا کہ اللہ کی بڑائی کو، اس کی قدرت کو، اس کی توحید کو خوب بیان کرو،
کیونکہ تمام نیکیوں کا مدار توحید پر ہے. علماء نے لکھا ہے کہ احکامات کے علم سے فراغت ہو سکتی ہے کیونکہ احکامات کا علم بالذات مقصود نہیں ہے. میں حفیظ سے نہیں عرض کر رہا، علماء نے لکھا ہے کہ احکامات کا علم بالذات مقصود نہیں ہے. احکامات کا علم تو عمل کے لیے ہے. نماز کا علم حاصل ہو گیا ہے، نماز کے علم سے فراغت ہو گئی ہے، نماز اس طرح پڑھو. زکوٰۃ کا علم حاصل کر لیا ہے، زکوٰۃ اس علم کے مطابق دو. روزہ کا علم حاصل کر لیا ہے، روزہ اس کے مطابق رکھو. حج کا علم حاصل کر لیا ہے، حج اس کے مطابق کرو. کہ احکامات کا جو علم ہے وہ بالذات مقصود نہیں ہے. احکامات کا علم تو عمل کے لیے مقصود ہے، لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنا یہ بالذات مقصود ہے. یہ بالذات مقصود ہے، بذات خود مقصود ہے. اللہ کی توحید کے بیان کرنے سے